عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں، اور کتنا ہے کم نصیب سفر دفن کے لیے، 2 گز بھی مل سکی نہ زمین کو جانے۔ اور یہ بھی شعر سنیے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ بنگال کے باشعور مسلمان، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا، بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنے۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک، ایمان والوں خبردار رہنا، ایمان والوں ہوشیار رہنا، ایمان والوں چوکنا رہنا، چوکنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، سونے چاندی پیسوں کی محبت، زمین جائیداد کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ اگر بابو لوگ اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، قرآن کا انداز بیان دیکھو، قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، اولاد سے ہوشیار رہنا، اپنے سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا، اپنی زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، ان کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ بابو لوگ میری طرف دیکھیے، دنیا میں 2 طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے۔ بڑے بڑے راجہ مہاراجہ تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، کیڑے مکوڑے کھا گئے، نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ ادھر دیکھیے، لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا۔ بڑے بڑے راجہ مہاراجہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، مگر ان اللہ والوں کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں۔ غریب نواز کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کو دیکھو، جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھو، جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں۔ مخدوم پنڈوی کو دیکھو، جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں۔ اے ہمارے بچوں، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی نافرمانی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی دشمنی میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مگر قسم خدا، جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علمبردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مزار میں بھی زندہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، زور سے بولو، مرنا تو سب کو ہے، بالکل
बिल्कुल अदब से बैठिए, हदीस सुनाऊंगा, आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी हदीसें पेश करूंगा कि बदन के रोंगटे खड़े होंगे। मेरी तरफ देखिए, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप के साथ नाफरमानी करके मत मरो, उलमा की गुस्ताखी करके मत मरो, बुजुर्गों की तौहीन करके मत मरो। मरना है तो अल्लाह रसूल के इश्क में मरो, मरना है तो कुरान की मोहब्बत में मरो, मरना है तो दीन की मोहब्बत में मरो। ये मरना नहीं, हकीकत में जीना है। आज आप मेरी तकरीर सुनिए। पहले तो मैं वो हदीस सुनाना चाहूंगा कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है तो बाबू लोग, अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द साई बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ुलना या रसूलल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़अनसना अलैना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा ख़रजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है जब तक आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूलूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, जैसे नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, अगर उसी अंदाज में घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, कुछ समझा कि नहीं? अरे बोलो, कुछ समझ में आया? अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूँ, हमारी हालत कुछ हो बैठी है, चला जाता हूँ, हालत बदल जाती है। नबी ने फरमाया, अगर हालत नहीं बदले, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, उसी अंदाज में अगर घर पे रहो तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे। एक बात तो इस हदीस से ये मालूम हुई। दूसरी बात ये मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत इंसान के अंदर तकवा में, खौफ इलाही में काहिली पैदा कर देती है, सुस्ती पैदा कर देती है। इसलिए बच्चों से मोहब्बत करो, मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है। बीवी से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। भाई बहनों से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। कामयाबी का दारोमदार अल्लाह रसूल की मोहब्बत पर है। सबसे ज्यादा अगर हमें मोहब्बत करनी
ہے تو اللہ رسول سے محبت کرنی ہے. ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی, چپ چاپ بیٹھیے, ادھر ادھر مت کیجیے. بچہ بھی اٹھے تو آپ اس کو پکڑ کے بیٹھائیے. اب میں آپ کو ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. علماء تشریف فرما ہے, اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں. سارا مجمع بابو لوگ اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. انشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو. انا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل وما هی یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم تبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما واتع الرجل زوجته واتع امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم يرزله وأقيم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے اگر ہمارے مفتی صاحب کو ضرورت ہے کھانے کی یا پینے کی یا کسی اور چیز کی تو حضرت کے لیے اجازت ہے. میں آپ کو سنانے آیا ہوں, اجازت ہے. بہت شاندار ادھر دیکھیے, آپ لوگ اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے. آپ کے علاقے میں ایک پر ایک جید عالم ہے. بولو کوئی بمبئی کو روشنی دے رہا ہے, ارے بولو کوئی دلی کو روشنی دے رہا ہے, لیکن آپ کا گھر اندھیرا ہے. ارے بولو چراغ تلے اندھیرا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے علماء کو اہمیت دو, محبت کرو. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا. حدیث میں نے سنائی, مطلب سنیے, اٹھ کے کوئی جانا نہیں, مطلب سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی, پریشانیاں گھیر لیں گی, بلائیں گھیر لیں گی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو, وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا. دھیان سے سننا. نبی نے ارشاد فرمایا اذا كان المغنم تبلا والامانة مغرما والزکاة مغرما الى آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے, کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے, امانت میں خیانت کرنے لگے, زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے, لوگ بیوی کی بات مانے, ماں کو ناراض رکھے, دوست سے محبت کرے, باپ پر ظلم کرے, مسجد میں لڑائی کرے, گنڈوں کی تعظیم کرے, گنڈوں کا احترام کرے, چور ذلیل لوگوں کو اپنا سردار بنا لے, شراب نوشی عام ہو جائے, زناکاری عام ہو جائے, ریشمی کپڑے عام ہو جائے, گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے, لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے, لونڈیوں سے ڈانس کروائے. دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے, لوگ ان پر لعن طعن کرے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. سبحان اللہ. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی دو. سبحان اللہ. یہ بتاؤ نبی نے کتنی خرابیوں کا تذکرہ کیا؟ جلدی 15 عیدت ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ 15 خرابیاں جس دن مسلمانوں میں سما گئی,
ان کو مصیبت سے کوئی بچا نہیں سکتا، ان کو بلاؤں سے کوئی بچا نہیں سکتا، ان کو بلائیں گھیر لیں گی، مصیبتیں گھیر لیں گی۔ بتا آج ہم لوگوں کے اندر 15 خرابیاں ہیں کہ 15 سے ہم لوگ پار کر چکے ہیں۔ بولو 15 سے پار کر چکے ہیں۔ آج ہم گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، جلدی بولو، آج ہم گناہوں میں ڈوب چکے ہیں۔ ادھر دیکھیے، آج لوگ کہتے ہیں مسلمان بہت پریشان ہے، اور ہمارے آگے تشریف لائے۔ ادھر دیکھیے، آج لوگ کہتے ہیں مسلمان بہت پریشان ہے۔ ادھر دیکھیے، مسلمان پریشان نہیں ہے، ڈپلیکیٹ پریشان ہے۔ زور سے بول، مسلمان پریشان نہیں ہے، ڈپلیکیٹ پریشان ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں، ادھر دیکھیے، جس کا نام عبداللہ، عبدالستار ہے، محمد ہے، بس نام رکھ لیا تو مسلمان ہو گئے۔ چاہے دن بھر میں 10 بوتل شراب پیتا ہو، ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، اللہ رسول سے کوئی مطلب نہ رکھتا ہو، نام رکھ لیا تو مسلمان ہے۔ تم دھوکے میں ہو، اس کا نام مسلمان نہیں ہے۔ کان کھول کر سن لو، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ظاہری زندگی شریعت کے مطابق ہو۔ زور سے بولو، جس کی ظاہری زندگی شریعت کے مطابق ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ جس کا چہرہ شریعت کے مطابق ہو، جس کا کپڑا شریعت کے مطابق ہو، جس کا کھان پان شریعت کے مطابق ہو، جس کے گھر کا ماحول شریعت کے مطابق ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ جو انگریزی ماحول سے دور رہتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ جو 5 وقت نماز کا پابند ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس رنگ میں رہے کہ دنیا نام نہ پوچھے، دور سے دیکھ کر بتا دے نبی کا غلام جا رہا ہے، نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، نبی کا پروانہ جا رہا ہے، غوث اعظم کا شہزادی جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا نام مسلمان ہے۔ ادھر دیکھو، لڑنے کا وقت نہیں، ہوش میں رہیے، بکراتی مت چھاٹیے، بکراتی مت چھاٹیے۔ اور یہ ہماری ماں بہن، ان کو عزت سے رکھیے۔ ارے بولو، زور سے بولو، عزت سے رکھیے۔ عورت بگڑتی ہے تو شوہر کا قصور ہے۔ ادھر دیکھ، بچے بگڑتے ہیں تو ماں باپ کا قصور ہے۔ آپ کا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورت پر حاکم بنایا ہے، حاکم۔ جب حاکم گڑبڑ ہوگا تو دیش گڑبڑ ہوگا، ماحول گڑبڑ ہوگا۔ اللہ نے آپ کو گھر کا حاکم بنایا ہے۔ اگر بیوی گناہ کرتی ہے تو شوہر بھی قصوروار ہے، مجرم ہے۔ اس لیے شوہر کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان کو پردے میں رکھو، ان کو اسلامی لباس پہناؤ، بے پردگی سے دور رکھو، ورنہ یہ گناہ اگر کریں گی تو اس کی ذمہ دار وہ خود بھی ہے اور اس کے ذمہ دار آپ بھی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو حاکم بنایا۔ کیا بنایا؟ جلدی بولو، حاکم۔ حاکم کا درجہ دیا ہے۔ ماں باپ بچوں کے لیے حاکم ہے، شوہر عورتوں کے لیے حاکم ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، پیغمبر نے فرمایا جس دن مسلمان شراب پینے لگے بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تم سمجھتے ہو کہ شراب پی کر باڈی بنائے؟ ابے پاگل کی اولاد، ذرا شراب پر غور کرو، سور کے خون سے بھی زیادہ بدبودار شراب ہے۔ اگر سور کا خون، ادھر دیکھو، سور کے خون میں بھی اتنی بدبو نہیں جتنی بدبو شراب میں ہے۔ زور سے بول، اگر شرابی اگر کسی نے چوری چھپکے سے کیا، جلدی بولو، چھپ کر کسی نے چوری کیا تو یہ گناہ چھپ جائے گا۔ ڈکیتی اگر چھپ کر کیا تو یہ گناہ چھپ جائے گا اگر کسی پر ظاہر نہیں ہے تو، مگر شراب اگر اس نے پی ہے تو نہیں چھپ سکتا۔ ارے بولو، راستے سے گزرے گا بچہ بھی کہے گا شرابی جا رہا ہے، جوان بھی کہے گا شرابی جا رہا ہے، چور بھی کہے گا، بولو جو بھی دیکھے گا کہے گا شرابی جا رہا ہے۔ شراب سے توبہ کرو۔ ایک مسئلہ سن لو، مسئلہ، علماء بیٹھے، فقہاء بیٹھے، ادھر دیکھو، آپ کو اسی پر عمل کرنا۔ ادھر دیکھو، ایک قطرہ شراب، جلدی بولو، ایک قطرہ شراب ایسے کنویں میں گر جائے جو دردہ نہیں ہو،
جو دہدردہ نہیں ہو، دہدردہ سمجھتے ہیں ایسا کنواں جو 100 ہاتھ لمبا چوڑا نہیں ہے، ایسے کنویں میں ایک قطرہ شراب گر گیا تو سارے کنواں کا پانی، بولو کنواں کا سارا پانی ناپاک ہو گیا۔ تو آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو، ایک قطرہ شراب پورے کنویں کو برباد کر سکتا ہے۔ تو یقینی بات ہے جو مسلمان شراب پیتا ہے اس کی عاقبت کا کیا حال ہوگا۔ توبہ کرو، توبہ، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ ادھر دیکھو، جو قوم اللہ سے بے خوف ہوئی یا تو گمراہ ہو کر مری یا تو کافر ہو کر مری۔ جلدی بولو، جو قوم اللہ سے بے خوف ہو کر گئی، جو قوم اللہ سے بے خوف ہوئی یا تو وہ گمراہ ہو کر مری یا تو کافر ہو کر مری۔ جس کے سینے میں اللہ کا خوف نہیں یا تو وہ گمراہ ہوگا یا تو ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے کافر ہو جائے گا۔ توبہ کرو، توبہ، ہوش میں رہو۔ اجازت دو تو میں آپ کو تیسری حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے۔ بولو ناراض تو نہیں، اور بولو ناراض تو نہیں، ناراض مت ہوئیے۔ آپ نے مجھے 2 بجے کا ٹائم دیا ہے، اگر اجازت ہے تو میں بولوں گا۔ آپ کو جانا ہے، آپ جانا چاہتے ہیں تو جلدی سے جائیے، کسی کام سے آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیے، ورنہ اس طرح سے حرکت مت کیجئے کہ جیسے مچھر کاٹتا ہے۔ ارے بولو، اسٹیج پر آپ ایسی حرکت نہ کریں کہ جیسے مچھر کاٹتا ہے اور بدن کو ادھر ادھر کرتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا خون پسینہ بہا کر آپ کو حدیث سنائے گا۔ اجازت ہے تو میں آپ کو تیسری حدیث سناؤں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا بابو لوگ، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو۔ مشکاۃ شریف جلد اول باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّارِ بِالنَّارِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذلك فإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله فقال ما أنا عليه وأصحابي زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے، جلدی بولو اجازت ہے۔ یہ آپ کے امام صاحب حضرت علی، جب سے میں آیا ہوں میں 10 بجے صبح آ گیا، میری خدمت سب سے زیادہ اگر کسی نے کی ہے تو وہ آپ کے امام صاحب ہے۔ امام ہو تو ایسا جو اپنے عالموں کی قدر کرے، اپنی جماعت والوں کی قدر کرے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسا نیک امام سب کو عطا فرمائے، بولو آمین آمین۔ بڑے نیک شریف ماشاءاللہ بالکل ادب سے بیٹھے۔ میں نے جو ابھی آپ کو حدیث سنائی مشکاۃ شریف 1 پیج نمبر، جلدی بولو، بیٹھو جلدی بیٹھو، پیج نمبر کتنا جلدی بولو؟ 30، جلدی بولو، پیج نمبر 30۔ اس حدیث کو سنیے، مطلب سنیے، سنا تو دیا، مطلب اب سنیے۔ قسم خدا کلیجہ دہل جائے گا، کلیجہ ہوش میں آئیں گے، ہوش میں توبہ کریں گے، توبہ۔ اگر ابھی بھی توبہ نہیں کیا تو تم کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ادھر دیکھو حدیث کا مطلب سنو، دھیان سے سنو۔ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام مسلمان کریں گے، وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے۔ جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا، جو قال ان کا تھا وہی قال میری امت کا ہوگا۔ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے ماں کے ساتھ
ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو انہی کے رنگ میں اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کرے گا۔ نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت ان سے دوستی کی وجہ سے، ان سے تعلق کی وجہ سے، ان سے کنیکشن کی وجہ سے، جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 میں بٹے گی۔ کان کھول کر سن لو، ایک فرقہ جنتی، 72 جہنمی۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ 72 جہنمی وہ ہوں گے جو انہی 72 بنی اسرائیل سے تعلق رکھے گا، ان کا تار انہی 72 سے جڑا ہوگا، انہی 72 سے ان کی دوستی ہوگی۔ جیسے وہ 72 جہنمی میری امت کے 72 فرقے جہنمی ہوں گے، مگر ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو حدیث کا صحیح مطلب مولانا ربانی سے سنیے، صحیح مطلب یہ ہے، نبی نے فرمایا وہ فرقہ جنتی ہوگا کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لاکھ دجال آ جائے، لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی دو۔ ماشاءاللہ، بیٹھیے، یہ دیکھیے کیا نام ہے؟ مولانا محمد صابر عالم نوری۔ اجازت ہے بچے کو بٹھائیے۔ میری تقریر میں پرندہ بھی پر نہیں مارتا، لیکن جہاں پر مارتا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں، اور بولو، پر مارتا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ دل میں کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے۔ تو پر مت مارو، بالکل ادب سے بیٹھو۔ میں نے ابھی آپ کو تیسری حدیث سنائی۔ نبی نے کیا کہا؟ جلدی بولو۔ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل کون ہے پتا ہے؟ نہیں پتا ہوگا، یہ مفتی صاحب پوچھئے۔ قرآن میں جہاں جہاں یا بنی اسرائیل ہے اس کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا حضور، وہ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی۔ ادھر دیکھیے، بنی اسرائیل کا مطلب بولو یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور کون اولاد؟ ادھر دیکھیے، بنی اسرائیل کون لوگ ہیں آپ کو پتا ہے؟ وہ 11 بھائی، وہ 11 بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، انہی 11 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل میں شمار کی جاتی ہے۔ اور بنی اسرائیل میں یہودی ہے، نصرانی ہے۔ بنی اسرائیل میں جلدی بولو، یہودی ہے اور نصرانی ہے۔ اب آپ تو سمجھ گئے۔ ادھر دیکھیے، نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ کیا مطلب؟ جیسا زمانہ یہودی پر آیا، نصرانی پر آیا، جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے۔ جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا۔ اگر وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے تو میری امت 73 میں بٹے گی۔ 72 جہنمی، ایک جنتی۔ 72 جہنمی اس لیے ہوگا کہ انہی 72 بنی اسرائیل کے فرقوں سے ان کا تار جڑا ہوگا، اور ایک جنتی اس لیے ہوگا کہ ان کا تار
مجھ سے جڑا ہوگا، میرے صحابہ سے جڑا ہوگا، تابعین سے جڑا ہوگا، میری اولاد غوث اعظم سے جڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، پیغام مصطفیٰ کانفرنس، علامہ و مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ۔ اچھا یہ بتاؤ ہم لوگ کیا ہے؟ جلدی بولو، سنی۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، زور سے بولو، بولو کیا ہے ہم لوگ؟ سنی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ سنی صرف ہم ہی لوگ ہیں کہ ہم سے پہلے بھی مسلمان سنی تھے؟ زور سے بولو، ہم سے پہلے بھی مسلمان سنی تھے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ہی لوگ سنی ہیں۔ ادھر دیکھو، 50 سال پیچھے چلو، جتنے مسلمان سب سنی۔ 100 برس پیچھے چلو، جتنے مسلمان سب سنی۔ 500 برس پیچھے چلو، جتنے مسلمان سب سنی۔ چلو جتنے مسلمان سب سنی۔ 1200 سال پیچھے چلو، جتنے مسلمان سب سنی۔ ادھر دیکھیے، یہ 200-250 برس میں، 250 برس میں لوگ گرگٹ جیسے چہرے کا رنگ، ارے بولو، جیسے گرگٹ کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے، ایسے ہی آج کے لوگ بدلتے چلے گئے۔ 200 برس میں لوگ بدل گئے، کوئی وہابی بنا، کوئی دیوبندی بنا، کوئی قادیانی بنا۔ یاد رکھیے، جتنے لوگ دیوبندی بنے ہیں سب کے باپ دادا پہلے سنی تھے، مفتی مولانا سب سنی تھے۔ جتنے لوگ وہابی بنے ہیں سب کے باپ دادا پہلے سنی تھے، سب کے مفتی مولانا سنی تھے، لیکن اب بدل گئے تو میں ان سے کیا کہوں؟ ارے زور سے بولو، یہ تو دنیا ہے۔ ارے بولو، ابھی تو دجال آنے کو باقی ہے۔ دجال آئے گا تو کتنا بدلاؤ ہوگا، حدیث پڑھیے تب اندازہ ہوگا۔ لڑنے کا وقت نہیں، سنی بن کر رہیے، مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت مرغا پلاؤ چراؤ بریانی کھانے کا نام نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت اللہ رسول کے دوستوں سے دوستی رکھنے کا نام ہے۔ اللہ رسول کے دشمنوں سے دوری بنانے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے۔ اجازت دیجئے تو اب میں چوتھی حدیث سناؤں۔ تشریح کروں گا تو ایک ہی حدیث کافی ہے، ارے بولو، لیکن چونکہ بولو عوام کے حساب سے گفتگو کرنی چاہیے۔ طلبہ ہو تو بولو تمام لفظوں کی تحقیق پیش کیا جائے، اور بولو باریک اور حکمتیں، اور بولو حدیث کے اسرار و رموز کو بیان کیا جائے، لیکن عوام کے حساب سے میری گفتگو ہوتی ہے۔ اجازت دیجئے تو میں چوتھی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے؟ کوئی جائے گا نہیں؟ بڑی شاندار حدیث۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ لگانے کی اجازت ہے، مگر مائک میں کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈسٹرب ہوگا، زور سے بولیے، ڈسٹرب ہوگا، حضرت معاف کریں گے۔ آپ نعرہ لگا سکتے ہیں مگر مائک میں کچھ مت بولیے تاکہ میری آواز ٹکرائے نہیں۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں۔ مشکاۃ شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ فقال الشرک باللہ والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق وتولی یوم الزاف وقذف المحصنات۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ اور بولو